السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کرن سحر کی طرف سے قرآن پاک تجوید کلاس کی کلاس نمبر 2 کے ساتھ حاضر ہوں۔ آئیے آج کا سبق پڑھتے ہیں۔ آج ہم مخرج یا مخارج کے بارے میں پڑھیں گے۔ معنی: وہ جگہ جہاں سے حروف نکلتے ہیں اسے مخرج کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر حلق، زبان، ہونٹ، منہ کا خلا وغیرہ مخرج ہیں۔ جیسا کہ پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ عربی میں حروف دہجی کی تعداد 29 ہے اور مخارج کی تعداد 17 ہے۔ مخارج کی تعداد کم اس لیے ہے کیونکہ مختلف مخارج کو ایک گروپس میں اکٹھا کیا گیا ہے جس سے ان کی تعداد کم ہو گئی ہے۔ تو آئیے اپنے مخارج کی طرف چلتے ہیں۔ مخرج نمبر 1، الف۔ الف جوف دہن سے ادا ہوتا ہے۔ آپ کے منہ کا جو ایک خالی حصہ ہے اسے جوف دہن کہتے ہیں۔ یہ دیکھیے، یہ جو میں نے اس کو ریڈ نشان سے ظاہر کیا ہے یہ آپ کے منہ کا خالی حصہ ہے جسے جوف دہن کہتے ہیں۔ تو الف جو ہمارا پہلا مخرج ہے وہ ہمارے منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتا ہے۔ اب آپ نے الف کی پریکٹس کرنی ہے۔ الف الف، جتنی آپ اس کی پریکٹس زیادہ کریں گے اتنا آپ اس کو زیادہ اچھے اور بہتر انداز سے ادا کر سکیں گے۔ مخرج نمبر 2، حمزہ ہا۔ مخرج نمبر 2 میں حمزہ اور ہا اکٹھے گروپ کی شکل میں آ رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ دونوں حرف جو ہے وہ ان دونوں کا مخرج ایک ہی ہے، اس لیے انہیں ایک گروپ میں کیا گیا ہے۔ حمزہ ہا حلق کے اس حصے سے ادا ہوتے ہیں جو سینے کی جانب ہوتا ہے، یعنی آپ کے حلق کا سب سے نچلا حصہ۔ اس حصے کو اقصائے حلق بھی کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں، سب سے نیچے جو ہے اس کو میں نے سرخ رنگ سے واضح کیا ہے، اقصائے حلق۔ حمزہ ہا اقصائے حلق سے ادا ہوتے ہیں۔ حمزہ ہا۔ حمزہ ہا کی پریکٹس کے لیے اگر آپ اپنے حلق کے سب سے نیچے والے حصے پر انگلی رکھیں تو آپ کو وہاں پر ایک وائبریشن محسوس ہوگی، ہا، حمزہ ہا۔ اگر آپ کو وہ وائبریشن وہاں پر محسوس نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ حمزہ ہا کو ٹھیک سے ادا نہیں کر رہے۔ اس کی زیادہ سے زیادہ پریکٹس کریں۔ مخرج نمبر 3 میں عین ہا شامل ہیں۔ عین ہا حلق کے درمیانے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ حلق کے اس درمیانے حصے کو وسطائے حلق بھی کہتے ہیں۔ جیسا کہ تصویر میں دکھایا گیا ہے، حلق کا یہ درمیانی حصہ وسطائے حلق کہلاتا ہے یا اس کو وسط حلق بھی کہتے ہیں۔ عین اور ہا کے لیے بھی آپ اپنی انگلی اپنے حلق کے درمیانے حصے میں رکھیں اور پھر اسے ادا کریں تو آپ کو وہاں پر وائبریشن محسوس ہوگی۔ اگر یہ چیز محسوس نہ ہو رہی ہو تو آپ اس کی پریکٹس زیادہ سے زیادہ کریں، انشاءاللہ آپ اس میں کامیاب ہو جائیں گے۔ عین ہا، عین ہا۔ اب چلتے ہیں اپنے مخرج نمبر 4 کی طرف۔ مخرج نمبر 4 میں غین خا شامل ہیں۔ غین خا ادنائے حلق سے ادا ہوتے ہیں۔ ادنائے حلق آپ کے حلق کا وہ حصہ ہے جو آپ کے منہ کی جانب ہے، یعنی وسط حلق سے تھوڑا سا اوپر۔ اسی طرح جیسے ہم نے پہلے مخارج کی ایکٹیویٹی کی ہے، اسی طرح آپ اپنے حلق کے اوپر والے حصے پر انگلی رکھیں اور غین خا کی پریکٹس کریں۔ آپ کو وہاں پر وائبریشن محسوس ہوگی، غین خا، غین خا۔ مخرج نمبر 5 قاف۔ یہ 2 نقطوں والا قاف ہے۔ زبان کی جڑ جہاں سے شروع ہوتی ہے وہاں اوپر کی طرف گوشت کا ایک لوتھڑا ہوتا ہے جسے عربی میں لحات اور اردو میں کوا کہتے ہیں۔ جب آپ کی زبان اس لحات یا
کوے سے ٹکراتی ہے تو قاف ادا ہوتا ہے، جیسا کہ تصویر میں بھی دکھایا گیا ہے۔ زبان اور لحاظ جب آپس میں ملتے ہیں تو قاف ادا ہوگا، تو اس کی بھی پریکٹس کریں، انشاءاللہ آپ اس کو بھی صحیح طریقے سے ادا کر سکیں گے۔ قاف، قاف۔ مخرج نمبر 6، کاف۔ یہ کتاب والا کاف ہے۔ نقطوں والے قاف کے مخرج سے ذرا نیچے ہٹ کر یہ ادا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے جو کتاب والا کاف ہے وہ نقطوں والے قاف سے تھوڑا سا نیچے ادا ہوگا، اور وہ آپ کی زبان تھوڑی سی لحاظ سے ٹکرائے گی، یا جسے کوا کہتے ہیں اس سے ٹکرائے گی تو کاف ادا ہوگا۔ اس کو سمجھنے کے لیے آپ اس طرح بھی اس کو یاد رکھ سکتے ہیں کہ جو نقطوں والا قاف ہوتا ہے وہ لکھنے میں تھوڑا موٹا ہوتا ہے اور پڑھا بھی وہ موٹا جاتا ہے، جیسے قاف، قاف۔ جبکہ کتاب والا کاف جو ہے وہ لکھنے میں بھی باریک ہوتا ہے اور پڑھنے میں بھی باریک ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ کو تصویر میں بھی اس کو واضح کیا گیا ہے۔ کاف کی پریکٹس کریں، انشاءاللہ آپ اس کو بھی ادا کر سکیں گے۔ کاف، کاف۔ آج کے ہمارے مخارج ختم ہوئے، اسی کے ساتھ ہی ہماری آج کی کلاس ختم ہوئی۔ آج ہم نے 7 مخارج پڑھے ہیں۔ اب آپ سب اسٹوڈنٹس کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ ان سب کی پریکٹس کریں، اور آپ سب کے لیے ایک ایکٹیویٹی ہے، آپ قرآن پاک میں سے کم از کم 2 الفاظ حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، جن الفاظ میں یہ حرف آتے ہوں ان کو تلاش کریں، ان کو لکھیں اور ان کی پریکٹس کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ اعوذ باللہ کی بھی پریکٹس کریں تاکہ آپ کو حروف کی ادائیگی میں آسانی آئے، تاکہ آپ آسانی کے ساتھ الف، عین، ہا کو ادا کر سکیں۔ اعوذ باللہ، اعوذ باللہ۔ زیادہ سے زیادہ اس کی پریکٹس کریں۔ اگر آپ کا اس کلاس کے بارے میں کوئی سوال ہو تو آپ کومنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو اس کا جواب دیں گے۔ اگر آپ ہماری آن لائن کلاسز جو کہ قرآن پاک تجوید کلاس کے نام سے ہوتی ہیں لائیو لینا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے کرن سحر فیس بک کے پیج کو وزٹ کریں، اس کا ایڈریس ڈسکرپشن میں لکھا گیا ہے، آپ وہاں سے اس کو دیکھ سکتے ہیں اور ہماری لائیو کلاس کو جوائن کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔